وہ اللہ پاک ہے جو راتوں رات اپنے حبیب کو لے گیا، اپنے پیغمبر کو لے گیا، اپنے رسول کو لے گیا، اپنے نبی کو لے گیا۔ وہ اللہ پاک ہے جس نے اپنے بندے کو یہ سفر کروایا، اپنے حبیب کو یہ سفر کروایا، اپنے حبیب کو یہ معراج کروائی۔ اس واقعے کے ذکر میں اللہ پاک نے بھی عبدی کا ذکر فرمایا، اپنے بندے کو لے کر گیا، اپنے رسول کو لے کر گیا، کیونکہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی مقام عبدیت کو بیان فرمایا، اللہ اپنے بندے کو لے کر گیا ہے۔ یہاں بندہ اس لیے کہا، بندہ اس لیے ذکر فرمایا تاکہ کسی کے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا نہ ہو عرش پہ جا کے دونوں ایک ہی ہو گئے، اللہ اور رسول میں فرق نہ رہا۔ نعوذ باللہ، عیسائیوں کی طرح کوئی عقیدہ نہ بنا لے، یہودیوں کی طرح کوئی عقیدہ نہ بنا لے، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہ کر دے، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہ کر دے۔ اللہ پاک اسے پسند نہیں کرتا۔ اللہ اللہ ہے، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ پاک کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں، کیونکہ سفر بڑا طویل تھا، سفر بڑا لمبا تھا، اس لیے عقیدے کی اصلاح بھی فرمائی۔ فرمایا پڑھنے والوں یاد رکھنا، لے جانے والا اللہ، جانے والا اس کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ بی عبدی ہی، کس کو لے کر گیا؟ بولو بھئی، اپنے بندے کو، اپنے بندے اور اپنے رسول کو لے کر گئے۔ میرے آقا کی صفت ہے یہ، مقام عبدیت بہت بڑا مقام ہے، یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے کہ کسی کو اللہ فرما دے میرا بندہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی مقام ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرمائے میرا بندہ، یہ میرا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اپنے بندے کو میں لے کر گیا، اپنے بندے کو میں نے یہ سفر کروایا۔ اس لیے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک فرشتہ آیا، عرض کرنے لگا کہ حضور اللہ تعالیٰ آپ کو سلام عرض فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہے، قبول کر لیجئے۔ تو اللہ کا سلام ہو، سلام لیا۔ اس فرشتے نے کہا کہ اللہ پاک نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے آپ کے پاس کہ آپ کے پاس اختیار ہے، اگر چاہیں تو عبدیت والے نبی بن جائیں، چاہیں تو بادشاہت والے نبی بن جائیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ اور اس کی عوام رعایا میں فرق ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو بادشاہت والے نبی بنیں، اگر چاہیں تو اللہ کے بندے بن کے زندگی گزاریں، ان میں سے جو آپ چاہیں اللہ پاک کی طرف سے اختیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت حضرت جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے حضرت جبرائیل کی طرف مشاورت کی نگاہ سے دیکھا کہ مجھے کیا جواب دینا چاہیے۔ انہوں نے بھی عرض کیا کہ حضور مقام عبدیت بہت بڑا مقام ہے، آپ اسی کو پسند فرمائیں۔ تو فرشتے کو جواب دیا کہ میرے رب کو پیغام دیجئے کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ وہ فرشتہ یہ پیغام لے کر گیا۔ اس واقعے کو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں اس حدیث کے بعد آپ نے پوری زندگی کبھی بھی تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھایا، پوری زندگی کبھی بھی تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھایا، ہمیشہ عاجزی کے ساتھ کھانا کھاتے تھے جیسے بندہ کھاتا ہے، اپنے رب کے سامنے عاجزی کرتے تھے، اپنے خالق کے سامنے عاجزی کرتے تھے کہ میرے رب آپ مالک ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں۔ یہ میرے محبوب کی عاجزی ہے۔ بہرحال فرمایا اپنے بندے کو اللہ لے کر گیا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اپنے پاک بندے کو لے گیا، اللہ لے گیا، جو سبحان ہے وہ اللہ اپنے حبیب کو لے کر گیا۔
सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। उस जगह को बयान भी फरमाया जहाँ से इस सफ़र का आगाज़ किया गया, जहाँ से मेराज का आगाज़ हुआ, जहाँ से सफ़र मेराज का आगाज़ हुआ। मस्जिद हराम से आपके मुबारक सफ़र को शुरू किया गया, मस्जिद हराम से आपको ये सफ़र करवाया गया। मस्जिद हराम अल्लाह का ऐसा घर जहां एक नमाज अदा करना 1,00,000 नमाजों के बराबर अजर मिलता है। मस्जिद हराम में जिसने एक नमाज अदा की 1,00,000 नमाजों के बराबर उसे अजर मिलेगा। इतनी अजीम जगह से इस अजीम सफर का आगाज किया गया, उस अजीम जगह से आपको ले जाया गया। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सफर को खुद बयान फरमाया। एक रात मैं हतीम के अंदर सोया हुआ था, मस्जिद हराम के अंदर सोया हुआ था। अचानक फरिश्ता आया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए। आका मदनी आराम फरमा, इमामुल अंबिया आराम फरमा, ताजदार मदीना आराम फरमाते। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अदब से आकर खड़े हो गए, एहतराम से आके खड़े हो गए। मेरे आका आराम फरमा रहे थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, परवरदिगार आपके हबीब को लेने के लिए आया हो, आपके महबूब को लेने के लिए आया हो, लेकिन आपका महबूब आराम फरमा रहा है, आपके हबीब नींद के अंदर है। अल्लाह आपके हबीब को आवाज देकर उठा लो, आपको बेदार कर दो, आपके जिस्म को हरकत दे के उठा दो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जिब्राईल आज तक नाम लेके तो मैंने भी मुखातिब नहीं किया, मेरे हबीब की शान ये है, मेरे हबीब का मर्तबा ये है, मेरे हबीब का मकाम ये है। पूरे कुरान की तिलावत करके देखो, एक जगह भी नाम लेके नहीं बुलाया, एक जगह भी नाम लेके मुखातिब नहीं किया। अल्लाह पाक ने जब भी कलाम किया कभी फरमाया या अय्युहल नबियो, ऐ मेरे नबी, कभी फरमाया या अय्युहर रसूल, ऐ मेरे प्यारे रसूल। इन अलकाबात के साथ अल्लाह खिताब करता रहा, इन अलकाबात से आपको मुखातिब करता रहा। फरमाया जिब्राईल नाम से पुकारने की इजाजत कोई नहीं, नाम लेकर मुखातिब करने की इजाजत कोई नहीं। सहाबा पर भी पाबंदी लगाई थी, सहाबा को भी ये कहा गया था नाम लेके कोई मुखातिब ना करे, नाम लेके कोई ना पुकारे। जैसे एक दूसरे को बुलाते हो, नाम लेके अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेते हो, सहाबा को भी समझाया इस अंदाज से कोई बात ना करे, नाम लेके कोई मुखातिब ना करे। अगर किसी ने ऐसा किया अल्लाह उसके अमाल को बर्बाद कर देगा। अल्लाह को उसकी नमाजों की जरूरत कोई नहीं, उसके सदकात की जरूरत कोई नहीं, क्योंकि पैगंबर का अदब सबसे बड़ा है। नमाज से बड़ा आपका अदब है, सदकात से बड़ा आपका एहतराम है, आपकी जात सबसे बुलंदो वाला। जिब्राईल को भी फरमाया जिब्राईल नाम लेने की इजाजत कोई नहीं, जिस्म को हिलाने की इजाजत भी कोई नहीं। अर्ज करने लगे परवरदिगार फिर बेदार कैसे करूंगा, उठाऊंगा कैसे, आपने सफर के लिए मुझे भेजा। अल्लाह पाक की तरफ से जवाब आया, फरमाया जिब्राईल ये नूरानी पर मैंने किस लिए दिए, सिर्फ उड़ने के लिए नहीं दिए। इन नूरानी परों को मेरे महबूब के तलवों से लगा, मेरे महबूब के तलवों से लगा, मेरा महबूब बेदार भी होगा, तेरी भी शान को बुलंद करूंगा, तेरे परों की अजमत भी बुलंद करूंगा। क्योंकि आपके जिस्म से लगने वाली चीज आम नहीं रहती, अल्लाह उसे भी बुलंद कर देता है, उसकी शान भी बढ़ा देता है, उसका मर्तबा भी बढ़ा देता है। हज़रत
جبرائیل علیہ السلام یہ قدموں میں بیٹھے، 700 سے زیادہ پر رکھنے والا اتنا بڑا فرشتہ ایک پر کھولے مشرق سے مغرب کو چھپا کے رکھ دے، دوسرا پر کھولے شمال جنوب کو ختم کر کے رکھ دے، اتنے پر رکھنے والا، اتنی طاقت رکھنے والا فرشتہ نبیوں کے نبی امام الانبیاء کے قدموں میں بیٹھا ہوا، تاجدار مدینہ کے قدموں میں بیٹھا ہوا، آقا کے قدموں سے اپنے پروں کو لگانے لگے۔ میرے آقا بیدار ہو گئے، آپ نے دیکھا جبرائیل قدموں میں بیٹھا ہوا ہے، فرمایا جبرائیل کیا بات ہے؟ کسی کہنے والے نے، عاشق نے عجیب منظر کھینچا، اللہ کا نبی بیدار ہو گیا، آقا تشریف فرما ہوئے، لیکن جبرائیل علیہ السلام قدموں سے نہیں اٹھے، آپ کی تلووں کو نہیں چھوڑا۔ کسی نے منظر یہ کھینچا، جبرائیل آقا بیدار ہو گئے، اپنی جگہ سے کیوں نہیں اٹھتے، اپنے پروں کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ گویا جبرائیل فرمانے لگے، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، صلی اللہ